اور اب میں جو ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں کشف المحجوب شریف سے۔ وہ آج کے دور کا کوئی نام نہاد شیخ الاسلام اور کوئی متجدد جس کو انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، تو میں اس کو اور اس کے حواریوں کے لیے حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کو بھی نہیں چھوڑا، کہاں کہاں تک تم نے حملے نہیں کیے، شیعوں کے ساتھ بیٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے جو ہے وہ کذب بیانیاں کی، اور کہاں کہاں تک تم نہیں گئے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تم نے نہیں مانا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ نہیں مانا، جو ہیں عبدالعزیز برہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا حوالہ نہیں مانا، یہاں تک کہ میں نے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ بھی پیش کیا، اور آج پھر میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں 179 پر 189 صفحہ پر جو ہے وہ عقائد کی جو ہے القسم الثانی، اس کو بیان کرتے ہوئے عقائد کی، تو اس کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے بیان کرتے ہیں قدیمی کتب خانہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتا ہے، وفضلوہ علی سائر صحابہ، سارے صحابہ پر فضیلت دے دے، شیعہ ہوتا ہی وہ ہے، وہ سنی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ رافضیوں سے کٹی ہوئی شیعوں کی ایک شاخ ہے جس کو آج کل تفضیلی کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہم جب تمہیں تفضیلی کہتے ہیں تمہیں درد ہوتا ہے، 36 گھنٹے 40 گھنٹے کتابیں اٹھا کے جس میں بھی فضیلت ہے اس میں بھی فضیلت ہے، تو فضیلت سے کچھ نہیں ہوتا، افضلیت پر اختلاف ہے جو تم نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہوا ہے کہ خلافت کی 2 قسمیں بیان کر کے، ایک کے لحاظ سے تم نے کہا خلافت سیاسی تھی، ظاہری تھی، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، روحانی خلافت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اب سب سے زیادہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی زیادہ کوئی روحانیت جاننے والا ہوگا، ان سے بھی زیادہ کوئی تصوف کو جاننے والا ہوگا۔ اب تصوف کے شہنشاہ، روحانیت کو بیان کرنے والے، اور کشف المحجوب شریف کے اندر بیان ہی تصوف کو کیا گیا، فقر کو کیا گیا، غنا کو بیان کیا گیا، تو میں یہاں سے تمہارے سامنے تصوف کے باب سے سب سے پہلے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 116 ہے، سید ابو الحسناء شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا کیا ہوا یہ ترجمہ ہے، اور 31 صفحہ پر 31 نمبر صفحہ جو اس کا فارسی نسخہ ہے اصل، اس کے اندر 31 صفحہ پر بھی یہ تصوف کا باب ذکر ہے۔ تو یہاں پر آپ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں صوفی کون ہوتا ہے، تو قرآن سے سب سے پہلے اس کے جو ہیں وہ دلائل دیے، اور اس کے بعد آگے جا کر فرماتے ہیں کہ ان صفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیقی، یہ فرماتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر تو واقعی صوفی کا متلاشی ہے، اگر تو واقعی تصوف والے بندے کو تلاش کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں تو یاد رہے کہ صوفی ہونے کی شان صفات تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصوف لے، اور فرماتے ہیں اس لیے کہ صفائے حقیقی کے لیے ایک اصل اور ایک فرع ہے، اصل تو دل میں ما سوا اللہ سے منقطع ہونا ہے، اور فرع دل کا دنیائے غدار کی محبت سے خالی کر دینا، اور یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، تصوف کی یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھیں۔ آگے فرماتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی وہ ہستی ہے، اب دھیان سے سننا، فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی وہ ہستی ہے کہ جسے اہل طریقت کا امام اور مقتدائے اہل تصوف کہا جائے، اہل طریقت کا امام، اہل طریقت، اب طریقت ہی روحانیت ہے، طریقت معرفت حقیقت یہی تو روحانیت ہے، تو داتا صاحب فرماتے ہیں اہل طریقت کے جو امام ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں اور یہی وہ پاک باطن تھے جن کا دل اغیار سے اس قدر صاف تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی آپ کی ہستی کا ہم سفر کوئی نہ تھا۔ تصوف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی ہستی کا ہم سفر ہی کوئی نہیں ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ بڑھ کے کیسے ہو سکتا ہے روحانیت میں؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تصوف بیان کرتے ہوئے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ غنا کو، فقر کو بیان کرتے کرتے 7واں باب قائم کیا، صفحہ نمبر 175 ہے میرے سامنے، اس میں فرماتے ہیں کہ اب ہم ان کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احوال بیان کرتے ہیں جو صحابہ کرام میں پیشرو اور امام گزرے، اور انبیاء کے بعد سب سے افضل، اور معاملات میں سب کے پیشوا، اور انفاس
زکیہ میں قوات اور اہل حال کی جماعت میں، اہل حال کی جماعت میں، اب یہی روحانیت ہے، فرماتے ہیں اہل حال کی جماعت میں انبیاء کے بعد سابقین اولین اور تمام مہاجرین و انصار سے افضل ترین ہیں، تاکہ تجھے جو تیری معلومات ہے تو ان کی مراد تک پہنچے، تیری جو معلومات ہے تجھے سنانے کے لیے، تمہیں سنانے کے لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ تاکہ تمہیں اگر اس چیز کی حاجت ہے کہ روحانیت میں کس کا اول نمبر ہے، تو تم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان میں شیخ الاسلام بعد از انبیاء، اب یہ بعد از انبیاء کا جو لفظ آتا ہے کہ انبیاء کے بعد، یہ سیاست نہیں ہوتی، یہ روحانیت ہی ہوتی ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل کسی کو کہہ دینا، تو فرماتے ہیں بعد از انبیاء خیر الانام۔ اب انام کا کیا مطلب ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر شخصیت انبیاء کے بعد، فرماتے ہیں خلیفہ پیغمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اب سرکار کا جو جانشین ہوگا، سرکار کی جگہ پر بیٹھنے والا ہوگا، اور پھر جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی میں نے ابن ابی شیبہ سے مناظرے کے اندر وہ حوالہ بھی پیش کیا، سرکار نے فرمایا اقتدوا من بعدی، میرے بعد اقتدا کرنا ان کی، ابو بکر ثم عمر، حضرت ابو بکر کی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی اقتدا کرنا، تو تم کیوں نہیں ان کی اقتدا کرتے؟ کیا وہ سیاسی طور پر سرکار نے فرمایا تھا؟ اور یہ وہ احادیث ہیں، میزان والی حدیث ہو جائے، اقتداء والی حدیث ہو جائے، حکم ماننے والی حدیث ہو جائے، کہ جس کو تم نے مناظرے کے اندر ٹچ بھی نہیں کیا تھا، اور پھر بعد میں آ کے تو جی چیخے مارتے رہے کہ جی میرے دلائل ایسے تھے اور میرے یہ تھے اور میرے وہ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ خلیفہ پیغمبر، امام، سید اہل تجرید، شہنشاہ ارباب، تفرید و آفات انسانی سے بعید، امیر المومنین حضرت ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی کرامات مشہور ہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے، اور 177 صفحہ پر جا کے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس اوپر کی بھی میں لائن پڑھ دوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، یہاں پر فقر کی ہی بات ہو رہی ہے، فرماتے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لو کہ صفت فقر یہ ہے کہ وہ غنا سے فقر کی طرف آئے، نہ یہ کہ بحالت فقر طالب ریاست ہو جائے۔ تو آگے لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارک وہ ہستی ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء ہیں۔ تصوف فقر غنا کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اور یہی عقیدہ اہل سنت کا آج تک چلتا آ رہا ہے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب نے بھی بیان کیا، اور 1000 سال کے بعد جو ہے تقریباً 900 سال کے بعد اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا ہے، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمارا بھی یہی عقیدہ، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا وہ سے پاک فرماتے ہیں وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ شیعہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا روا نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے بھی کہا کہ صحابہ میں ان کا ہمسر کوئی نہیں، یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان سے آگے قدم اٹھانا کسی کو جائز ہی نہیں ہے، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روحانی طور پر خلیفہ بلا فصل ہیں، اور صدیق اکبر جو ہے وہ سیاسی طور پر، ظاہری طور پر جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں؟ تو میں کہتا ہوں آج بھی رجوع کر لو، یہی وہ لوگ ہیں جو انعمت علیہم کے مصداق، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم دعا مانگو یہ کہ ہمیں ان کے رستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو یہ انعام یافتہ ہستیاں ہیں، تو یا تو ان کے رستے پر آ جاؤ، یا پھر آج کا اپنا خود ساختہ مجدد کو لے کے بیٹھے رہو جو ان کے خلاف رستہ اختیار کر گیا ہے، یا تو انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلے جاؤ۔ تو اگر انعام یافتہ لوگوں کا رستہ نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ رستہ اور کسی کا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف والضالین والا رستہ ہے، کہ گمراہوں کا رستہ ہے، کہ جس کے بارے میں دعا بھی کرتے ہو کہ ان کے رستے پر مت چلا، انہی کا رستہ جو ان کے خلاف چلا ہے۔ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک میں بار بار کہنا وہ سنی نہیں، وہ کیا ہے، وہ شیعہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اختیاری فقر پر اضطراری فقر کو مقدم کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ فقر کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تمام مشائخ متصوفہ اسی مذہب پر ہیں، تمام مشائخ جو تصوف کو اختیار کرنے والے ہیں وہ اسی مذہب پر ہیں۔ فرماتے ہیں سوائے ایک بزرگ کے کہ جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے اور اس کے بحث و دلائل نقل کر کے اس کا بھی رد کر دیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا کہ جنہوں نے، ایک بزرگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دلائل دے کر، دلائل جو ہیں وہ بحث کر کے نقل کر کے میں نے اس کا بھی رد کیا ہے۔ تو داتا صاحب نے خود فرمایا کہ تمام جو اہل تصوف، جو مشائخ تصوف ہیں، وہ اسی مذہب پر ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔
اب یہاں پر کوئی سیاست کی بات نہیں کی، بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر فقر کی بات کی، غنا کی بات کی، روحانیت کی بات کی ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی وہی مذہب ہے کہ جو الحمدللہ ہم نے مناظرے کے اندر پیش کیا، اور میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو منہ اٹھا کے آ جائیں گے جاہلیت کے مارے کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو یہ کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو یہ اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے دل میں شاید بغض ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مولا مانتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تمام عالمین کی عورتوں کا سردار، جنتی عورتوں کا سردار ہم مانتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، مولا علی کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، لیکن کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ مشابہت دیکھ کر کے تمہارا ساتھ بھی وہی ہوگا کہ امت میں دو گروہ ایسے بن جائیں گے کہ تمہیں ماننے میں حد سے آگے نکل جائیں گے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو آج یہ گروہ انہی میں شامل ہے کہ جو حد سے اوپر ان کو لے کے جاتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا خوارج کا، نواسب کا گروہ کہ جو ان کو بالکل مانے گا ہی نہیں۔ تو ہم نہ اس میں شامل، نہ ہم حد سے بڑھانے والوں میں شامل، ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، جو صحابہ کی جماعت ہے، جو تابعین کی جماعت ہے، جو تبع تابعین کی جماعت ہے، اور آج سے 1000 سال پہلے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ تھا اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر کہوں گا کہ دعوت رجوع دے رہا ہوں کہ پھر رجوع کر لو، طاہر القادری کی ایک عبارت پر نہ لیٹ جاؤ، ایک جو ہے اس نے عبارت جو ہے وہ غلط لکھی ہے اس پر نہ لیٹ جاؤ، بلکہ رجوع کرو، عقیدہ اہل سنت میں واپس آؤ، اور جو ہے وہ اپنا رجوع ریکارڈ کرواؤ، جس طرح تم نے جو ہے سب کے سامنے یہ بیان کیا اور دلائل دیے 2 گھنٹے تک، تم جو ہے وہ اسی طرح رجوع کرو سب کے سامنے اور عقیدہ اہل سنت کی طرف واپس آؤ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور یہ رجوع تمام منہاج القرآن والوں کے لیے ہے کہ جو آج شخصیت پرستی میں ڈوب کے تو پتہ نہیں کہاں تک جو ہے وہ جا نکلے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔